اور قرآن پاک کے فہم میں جو دشواریاں درپیش ہو سکتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز تھی سبب نزول سے ناواقف ہونا، لیکن سبب نزول میں جو غیر ضروری چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے وہ ایسی نہیں ہے جو فہم قرآن کی دشواریوں کو دور کر سکے۔ البتہ چند ضروری مقامات ہیں جہاں شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نزلت فی قضا، شان نزول کا جو عنوان ہے نزلت فی قضا، آیت کس چیز کے بارے میں اتری تھی۔ متقدمین کے ہاں نزلت فی قضا کا اور مفہوم ہے، متاخرین اس کو دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ متاخرین کے ہاں نزلت فی قضا کا معنی یہ آیت بعینی اسی واقعے کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور متقدمین نزلت فی قضا وہ واقعہ مخصوص ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ آیت جس چیز پر فٹ آتی ہو اس کو بھی شان نزول کی ذیل میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کا پھر اختلاف واقع ہوا ہے شان نزول کے معاملے میں۔ متقدمین حضرات میں ایک تو یہ ہے کہ آیت کہیں فٹ ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہاں صورت کس قصے کی ہے، صورت و قصہ ورا قصہ تلہا، قصہ نہیں ہے، حالت صورت کی ہے، انداز صورت جو ہے وہ قصے کی ہے۔ انداز سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ قصہ ہے، وہاں قصہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی بعض لوگ شان نزول کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آج جو نیا سبق ہے وہ یہ ہے قد یفرضون السؤال والجواب فی التفصیل، قد یفرضون السؤال والجواب فی التفصیل۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 55 ہے۔ کبھی فرض کر لیتے ہیں سوال اور جواب تفسیر میں، مثلا کبھی کسی شبہ کا جواب قرآن پاک کی آیت میں دیا جاتا ہے۔ شبہ کا جواب، شبہ عام طور پر وارد ہو چکا ہوتا ہے، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے۔ یا کہیں کسی سوال کا جواب دینا ہوتا ہے قرآن پاک میں جس کا مقصد گزشتہ کلام کی وضاحت ہوتی ہے۔ پہلے کلام گزرا ہے، اس میں کچھ ابہام ہے، وہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس سوال کا جواب دیا تاکہ گزشتہ کلام کا مطلب واضح ہو جائے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے نا کہ یہاں سوال اور جواب، سوال جو ہے نا یہ فرضی ہے جس کے لیے یہاں جواب دیا گیا، حقیقت میں وہاں کوئی سوال ہے نہیں، ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا اس کا جواب ہے، یا کوئی ابہام تھا اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہاں سوال پیدا ہو رہا تھا تو اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہ سوال یہاں فرضی ہوتے ہیں جن کا جواب دیتے ہیں، تو جواب بھی ایک فرضی سوال کر لو، وہاں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سوال ہوا تھا اور پھر جواب دیا گیا تاکہ اس کو بھی شان نزول میں ہم شامل کریں۔ صحابہ اکثر اپنی تفسیروں میں سوال اور جواب کی شکل میں اپنے کلام کی تشریح کیا کرتے تھے تاکہ مراد خداوندی کو سمجھ سکے۔ وفی بعض الاحیان یرد فی القرآن علی شبہۃ ظاہرۃ الورود، کبھی کبھی قرآن پاک میں رد کیا جاتا ہے ایسے شبہ پر جو ظاہرۃ الورود ہوتا ہے، یعنی اس شبہ کا پیش آنا سب پر نمایاں ہوتا ہے، تو شبہ ظاہرۃ الورود کا رد کیا جاتا ہے۔ او یجاب عن سؤال مطوی مفہوم بسہولۃ لقصد ایضاح الکلام السابق، اور کبھی کبھی جواب دیا جاتا ہے ایک سوال سے جو لپیٹا ہوا ہوتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور سوال کا جواب کیوں دیا جاتا ہے؟ لقصد ایضاح الکلام السابق، گزشتہ کلام کو واضح کرنے کے لیے، اس کے گزشتہ کلام کا جو مقصد ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے۔ لا لاجل ان احدا وجہ هذا السؤال بعینہ، اس مقصد کے لیے وہ کلام نہیں آتا، جو جواب آیا ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ واقعی وہاں پر کوئی آدمی تھا جس نے یہ سوال اٹھایا تھا اور یا اس نے یہ اعتراض کیا تھا۔ تو جو اعتراض وارد ہوتا ہے، شبہ وارد ہوتا ہے،
اس کا جواب دیا ہے وہ صبح کسی نے کیا نہیں ہوتا، یا کسی کلام کے مضمون کو نمایاں کرنے کے لیے جو وہاں عبارت آتی ہے جو ایک سوال کے جواب کے طور پر ہوتی ہے، تو وہاں سوال ہوتا نہیں، فرض کیا جاتا ہے۔ وكثيرا ما يفترض الصحابة رضي الله عنهم في تقرير ذلك المقام سؤالا ويشرحون الكلام في صورة السؤال والجواب۔ بسا اوقات صحابہ کرام فرض کر لیتے ہیں اس مقام کی تقریر میں سوال کو، اور اس کلام کو پھر سوال و جواب کی شکل میں حل کرتے ہیں۔ ولكن لو نظرنا بإمعان النظر، ہم اگر گہری نظر سے دیکھیں، فكل كلام واحد منسق، یہ سارا کلام ایک ہوتا ہے اور منسق مرتب ہوتا ہے۔ لا يحتمل نزول بعض عقیب بعض، ایسا نہیں ہوتا وہ جو کلام جہاں سوال پیدا ہوا ہے اس سے پہلے والا کلام اور اس سے بعد والا کلام یہ مرتب کلام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ایک نازل ہوا پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرا نازل ہوا۔ وجملۃ واحدۃ منتظمۃ، اور جملہ ہوتا ہے ایک منتظمہ ترتیب کے ساتھ۔ لا تفک قیودها اعلیٰ اصل من الاصول، اس کے قیود جدا نہیں ہوتے کسی بھی قانون کے اوپر، یعنی کسی بھی قانون سے ان کے قیود کو جدا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مرتب کلام ہے، بیچ میں سوال اور جواب کر دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تقدم و تأخر کا ذکر فرماتے تھے۔ تقدم تأخر، وہ زمانی تقدم تأخر نہ ہوتا بلکہ رتبی تقدم تأخر ہوتا۔ تقدم کا معنی کتنا آیت پہلے نازل ہوئی، تأخر کا معنی اپنا آیت بعد میں نازل ہوئی۔ حالانکہ زمانے کے لحاظ سے ایسا نہیں تھا، زمانے میں جس کو بعد میں کہا ہے وہ پہلے نازل ہو چکی ہوتی، اور جس کو پہلا کہا ہے ہو سکتا ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہو زمانے کے لحاظ سے، لیکن درجے میں اور مرتبے میں جو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ مرتبے میں پہلے ہے، اور جو پہلے نازل ہوئی وہ مرتبے میں بعد میں۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تشریح فرمائی کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ کرتے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، عذاب علیم کی ان کو خوشخبری سنائے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تھوڑا سا بھی سونا اور چاندی اگر کسی نے اپنے پاس رکھی تو وہ عذاب علیم کا مستحق ہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لہٰذا سونا چاندی کوئی اپنے گھر میں نہ رکھے۔ یہ اسکرین کا مسئلہ آج کچھ یہاں بجلی کے مسائل ہیں، اس لیے ممکن نہیں ہے، تو آج سن لیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس کا اعادہ کر لیں گے اسکرین کے ذریعے سے۔ تو کتاب آپ توجہ سے دیکھیں۔ گزارش یہ تھی کہ آیت نازل جو پہلے ہوئی ہے اس کو بتا دیا کہ بعد میں نازل ہوئی ہے، اور جو بعد میں نازل ہوئی تھی اس کے متعلق فرمایا کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو جو آیت پڑھی گئی والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے جس نے سونا اور چاندی کو رکھا اپنے گھر میں تو عذاب علیم کا مستحق ہے۔ تو اس کا تو اس سے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ آدمی بالکل سونا اور چاندی اپنے گھر میں نہ رکھے اور کچھ بھی اپنے پاس مال جمع نہ کرے، تھوڑا سا مال بھی جمع نہ کرے، بس جو آئے ضرورت میں استعمال کرے، اور جو اضافہ ہو تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ ولا ينفقون فی سبیل اللہ کا لفظ یہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو جو ضرورت سے زائد ہو اس کو فی سبیل اللہ خرچ کرے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس الجھن کا ازالہ کیا کہ زکوٰۃ کے نزول سے پہلے حکم یہی تھا کہ جو مال ذخیرہ کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے کیونکہ کوئی مصرف بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں۔ اب جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اب جو زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں تو وہ باقی ماندہ جو پیسے اپنے گھر میں رہ جاتے ہیں یا جو مال رہ جاتا ہے وہ ذخیرے کے دائرے میں نہیں آتا۔ اب اس توجیہ سے جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمائی، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ
یہ جو آیت 34 ہے سورہ توبہ کی، یہ پہلے نازل ہوئی ہے اور زکوٰۃ کے احکامات بعد میں نازل ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ برات تو آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے فتح مکہ کے بعد کے زمانے کی صورت ہے، اور زکوٰۃ تو پہلے سے فرض تھی۔ تو اب حضرت ابن عمر نے کیسے فرما دیا کہ پہلے، اور یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی؟ تو دراصل اس آیت کا رتبہ، یعنی یہ آیت اس زمانے کی بات کر رہی ہے جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، اس کا رتبہ پہلے ہے، اور جو زکوٰۃ والی آیت ہے اس کا رتبہ بعد میں۔ وقد يذكر الصحابة رضی اللہ عنہم التقدم والتأخر، کبھی صحابہ تقدم تأخر کا ذکر کرتے ہیں، ويريدون بذلك التقدم والتأخر الرتبیہ، اور اس سے تقدم و تأخر رتبی مراد لیتے ہیں، لا الزمانی یا نہ کہ زمانی، كما قال ابن عمر رضی اللہ عنہما في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة۔ یہ حکم اس زمانے کا تھا جب زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اس زمانے میں پیسے ضرورت سے زیادہ رکھنے ٹھیک نہیں تھے، زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ایک نصاب سے آگے بڑھ کر ایک حصہ پھر خرچ کرنا ضروری ہوا۔ فلما انزلت، جب زکوٰۃ نازل ہوئی، جعلها اللہ طہرا للاموال، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اموال کے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ومن المعلوم، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ ان سورۃ البراءۃ، کہ سورہ براءت آخر سورۃ نزلت، سب سے آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور فرمایا وهذه الآیۃ فی تضاعیف القصص المتأخرہ، اور یہ آیت بھی بعد کے قصوں کے اندر ہے، اسی کے درمیان میں ہے۔ وقد كانت فرضیۃ الزکوٰۃ متقدمۃ علیہا بأعوام، اور زکوٰۃ کی فرضیت تو اس سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی، بأعوام کئی سال۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن مراد ابن عمر، لیکن حضرت ابن عمر کی جو مراد ہے وہ ہے تقدم الاجمال علی التفصیل بالرتبہ، کہ دیکھو والذین یکنزون الذهب والفضہ جو ہے نا، یہ اجمالی آیت ہے کہ خزانہ تھوڑا سا بھی ذخیرہ کرے گا پکڑا جائے گا، یہ اجمال ہے، اور زکوٰۃ کی جو آیتیں ہیں وہ تفصیل ہے، اور اجمال پہلے ہوتا ہے تفصیل بعد میں ہوتی ہے تفصیل۔ وبالجملہ، اب مفسر کی شرائط یہاں بیان کر رہے ہیں آگے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی مبارک گفتگو ہے تفسیر کے حوالے سے، ان نے فرمایا کہ یہ آیت زکوٰۃ کی آیتوں سے پہلے کی بات کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رتبے میں یہ آیت پہلے ہے، کہ یہ مجمل ہے، اور آیات زکوٰۃ اس کی تفصیل ہے، یہ پہلے ہے یعنی مجمل ہے، اور وہ بعد میں ہے یعنی مفصل ہے۔ تو اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، اور اجمال کا درجہ تفصیل سے پہلے ہوتا ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ حضرت ابن عمر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجمل ہے، زکوٰۃ کی آیت اس کی تفصیل ہے۔ آگے فرماتے ہیں شرط المفسر امران، مفسر کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو غزوات کے واقعات، غزوات اسلامی جنگوں کو جہاد اور غزوات کا عنوان دیا جاتا ہے، سرایہ اور غزوات، ان کے جو قصے قرآن پاک میں ہے یا آیات میں کسی واقعے کی خصوصیت کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے، ان کا جاننا تو بہت ضروری ہے مفسر کے لیے، اس کے بغیر ان کی حقیقت کا فہم ممکن نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، وہ جو قیودات ہیں ان کے فوائد کا جاننا، یا کسی آیت میں سختی کی گئی ہے بعض مقامات پر تو ان کے اسباب کو جاننا ضروری ہے، اور یہ چیزیں جو ہے اسباب نزول پر موقوف ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، واقعات کو سمجھنا جو قرآن پاک میں اشاروں میں بیان ہوئے ہیں، اور وہ جو قیودات ہیں یا جو سخت پابندیاں ہیں بعض آیات میں، تو ان کا پس منظر جاننے کے لیے شان نزول ضروری ہے۔ اور بالجملہ خلاصہ کلام یہ ہے فالذی یشترط علی المفسر، جو چیز شرط ہے مفسر کے لیے، کہ هذا الباب، اس باب میں، لا یزید علی امرین، وہ دو چیزوں سے زیادہ نہیں،
الاول معرفت قصص الغزوات وغیرها، غزوات کے جو قصے ہیں ان کا جاننا، اور غزوات کے علاوہ جو دوسرے قصے ہیں، مما ان قصوں میں سے وقعت الآیات الایماء الی خصوصیاتها، کہ آیات میں ان واقعات کی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فما لم تعلم تلك القصص لا يتأتى فهم حقیقتها، جب تک وہ قصے جانے نہیں جائیں گے تو ان کی حقیقت کا فہم لا يتأتى آسان نہیں ہوگا، اس کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ والثانی الاطلاع على فوائد بعض القیود، دوسری چیز یہ ہے کہ بعض قیود کلام کے اندر اضافی قید جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کے فوائد کا جاننا ضروری ہے۔ وکذا اسباب التشدید فی بعض المواضع، بعض مقامات پر جو سختی کی گئی ہے ان کے اسباب جاننا ضروری ہے، یہاں پر اتنی سختی کا حکم کیوں آیا، اور یہ چیزیں تتوقف معرفتها علی اسباب النزول، اور ان کی معرفت اسباب نزول پر موقوف۔ اگلی بات، یہ جو آخری بحث ہے مفسر کے اندر، یہ جو ضروری ہے نا، دو چیزیں، ایک واقعات کا جاننا اور ایک واقعات میں جو اضافی قیودات ہیں ان کی وجوہات جاننا۔ تو یہ جو آخری چیز ہے دوسری، وجوہات جاننا، قیودات کی وجوہات جاننا، اس کو فن توجیہ میں داخل کیا ہے، فن توجیہ۔ آپ فن توجیہ کا پہلے مفہوم سمجھے، پھر یہ اس کی ایک قسم ہے فن توجیہ کی۔ فن توجیہ کس کو کہتے ہیں؟ توجیہ کا لغوی معنی ہے وجہ بیان کرنا، کسی چیز کی وجہ بیان کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی کلام اور گفتگو کے مرادی معنی کو متعین کرنا، کسی کلام یا کسی گفتگو میں جو مرادی مطلب اس کو متعین کرنا، یہ توجیہ۔ جیسے سونے پر سہاگا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جملہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو مراد نہیں ہے، جو مراد ہے وہ اگر نہ سمجھ آئے کسی کو اور اس کو سمجھا دیا جائے، یہ ہے توجیہ، کسی کلام کے مرادی معنی کو متعین کرنا۔ مثلا آیت کے معنی میں کوئی شبہ ہوتا ہے، آیت کا کوئی معنی ہے اور اس میں شبہ ہو رہا ہے، تو اس شبہ کا ازالہ یہ توجیہ ہے۔ یا یہ کہ دو آیتوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ، تو یہ تعارض دور کرنا بھی توجیہ ہے۔ یا آیت کا مطلب الجھ جاتا ہے طالب علم سے، مطلب سمجھا دینا، یہ بھی توجیہ ہے۔ آیت میں کوئی قید ذکر کی گئی ہوتی ہے، اس قید کی وجہ سے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی توجیہ ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ کوئی شبہ وارد ہو رہا تھا، اس کا ازالہ کرنا توجیہ ہے، ٹکراؤ کو دور کرنا توجیہ ہے۔ آیت کا فہم مشکل ہو رہا ہے، اس مبتدی طالب علم کے لیے سمجھا دینا توجیہ ہے۔ کوئی قید ہے، اضافی قید، اس کی وجہ سے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی توجیہ ہے۔ یعنی سمجھ نہ آنا توجیہ نہیں ہے، اس کو سمجھا دینا توجیہ۔ وهذا المبحث الاخیر فی الحقیقت فن من فنون التوجیہ، اور یہ آخری جو بات کی ہے انہوں نے، جو مفسر جس کی طرف محتاج ہے، تو یہ دراصل توجیہ کے فنون میں سے ایک فن ہے۔ ومعنی التوجیہ بیان وجہ الکلام، کلام کا رخ بیان کرنا، رخ۔ وحاصل هذه الکلمۃ، اور اس کا حاصل جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ کہ ان تقع فی الآیۃ شبہۃ ظاہرۃ، کلام کا رخ معلوم کرنا، اس کا مفہوم متعین کرنا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی آیت میں شبہ پیدا ہو چکا ہے ظاہر طور پر، لاستبعاد الصورۃ التی ہی مدلول الآیہ، ظاہر میں شبہ اس لیے ہے کہ وہ جو آیت کے اندر صورت پیش کی جا رہی ہے وہ عقل سے بعید ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یا للتناقض بین الآیتین، یا دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا۔ شبہ پیدا ہونے کی پہلی صورت استبعاد الصورۃ التی ہی مدلول الآیہ، وہ صورت ذہن سے دور ہے جو آیت کا مدلول ہے، تو اس کو ذہن کے قریب کر لینا۔ یا تناقض کی وجہ سے شبہ آیا، او یصعب فہم مدلول الآیت علی ذہن المبتدی، یا مبتدی کے ذہن پر آیت کا مدلول سمجھنا مشکل ہو گیا، نیا طالب علم ہے
اولا تستقر فی ذہنہ فائدۃ قید من القیود، یا قیودات میں سے کسی قید کا فائدہ اس کے ذہن میں قرار نہیں پکڑتا، فائدہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فإذا قام المفسر بحل هذه الاشکالات سمی ذلك توجیہا، جب کوئی مفسر ان اشکالات کے حل کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو توجیہ کہا جاتا ہے۔ امثلۃ التوجیہ، توجیہ کی یہاں کچھ مثالیں دیں گی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ایک واقعہ جو صحابی کو بھی پیش آیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غالباً وہی تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ کسی نے ان سے پوچھا، عیسائیوں میں سے، کہ آپ کی کتاب میں قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو قوم نے یا اخت ہارون کہا تھا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب سوال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ہزاروں سال پہلے گزرے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ اس کے بعد کا دور کا ہے، تو مریم علیہ السلام کو اخت ہارون کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب وہ نہیں دے سکے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی مراد کیا ہو سکتی ہے۔ ایک ہے جواب دینا یعنی سنانا، ایک ہے جواب بنانا۔ تو صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا کہ جواب بناتے، تو پیغمبر سے انہوں نے سنا نہیں تھا، اس پر تو خاموشی اختیار کی۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے، حضرت یہ الجھن پیش آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بعد کے لوگ اپنی اولاد کا نام پیغمبر کے نام پہ رکھتے تھے یا نیک لوگوں کے نام پہ رکھتے تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں اس رواج کے مطابق ان کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا، اور وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو لہٰذا وہ اخت ہارون کہلائی، یعنی وہ ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ان کے ہم نام بزرگ۔ یہ الجھن ختم ہو گئی، یہ ہے توجیہ، یہ شبہ ختم ہو گیا۔ کما فی آیت یا اخت ہارون فقد سالوا ان المدت بین موسیٰ و عیسیٰ طویلہ، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو مدت بہت لمبی ہے۔ فکیف یکون ہارون اخا لمریم، ہارون علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بھائی کیسے ممکن ہے ہو سکتے ہیں؟ کان السائل اضمر فی خاطرہ، گویا کہ سائل نے یہاں اپنے دل میں یہ خیال چھپایا تھا کہ ہارون سے مراد ہارون اخو موسیٰ علیہ السلام، وہ ہارون علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بسائی کہ ہارون تو وہ ہے اور مریم علیہ السلام سے یہ مراد ہے، تو دونوں کے درمیان کیسے جوڑ رکھیں گے، لمبا عرصہ فاصلہ ہے۔ فاجاب بان بنی اسرائیل کانوا یسمون باسماء الصالحین قبلہم، تو جواب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دیا کہ بنی اسرائیل اپنی اولاد کا جو نام رکھتے تھے وہ پرانے بزرگوں کے نام پہ رکھتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری مثال حدیث شریف میں، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَصُمًّا وَبُكْمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن کو اٹھائیں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل، ان کو جمع کریں گے، چہروں کے بل یہ چل رہے ہوں گے یا سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام نے اشکال کیا کہ حضرت یہ کیسے ہوگا، سر کے بل چلیں گے کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی وجہ سے مراد ہو سکتا ہے سر ہو سکتا ہے چہرہ، دونوں ہو سکتے ہیں، ذکر وجہ کا اور مراد اس سے سر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات اس پر قدرت رکھتی ہے کہ انسانوں کو پاؤں پر چلائے، کیا اس ذات کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ انسان کو چہرے کے بل چلائے؟ یہ تو قدرت کے دائرے کی بات ہے۔ الجھن ختم ہو گئی، توجہ نہیں تھی ایک چیز کی طرف، نبی علیہ السلام نے توجہ دلا دی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ہے توجیہ کی دوسری مثال۔ وَكَمَا سَأَلُوا، جیسے صحابہ نے پوچھا کہ فَيَمْشِي الْإِنسَانُ يَوْمَ الْحَشْرِ عَلَى وَجْهِهِ، کیسے انسان چہرے کے بل چلے گا قیامت کے دن؟ فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذي امشاه في الدنيا على رجليه لقادر على ان يمشيه على وجهه، جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو پاؤں کے بل چلاتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے ان يمشيه، کہ اس کو چلائے، علی وجہی، چہرے کے بل۔ وکما سأل ابن عباس رضی اللہ عنہما، آگے ایک سوال اور ہے، دو آیتوں میں تعارض نظر آیا اور صحابہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا
دو آیتیں ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سولی میں پھونکا جائے گا بگل میں تو سلسلے نسب کا نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے۔ دوسری آیت میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوالات کریں گے نہیں کریں گے، یہ تعارض ہے۔ اس کا کیا حل ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دو باتیں، ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکیں گے میدان حشر کا واقعہ ہے، اور ایک دوسرے سے سوالات کریں گے تو جنت کا واقعہ ہے، تو موقع جدا جدا ہے، تناقض اور ٹکراؤ ختم ہو گیا۔ وما کما سألو، جس طرح کہ انہوں نے سوال کیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس سے، عن وجہ تطبیق بین قولی تعالی و بین آیت اخرى، اللہ کے اس قول اور دوسری آیت کے درمیان تطبیق کی وجہ پوچھی تھی۔ کون سی آیت؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اس میں وَبَيْنَ آیَةٍ أُخْرَى، اور دوسری آیت وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ میں فقال رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عدم التساؤل یوم الحشر، پہلی آیت میں جو عدم التساؤل کا ذکر ہے یہ میدان حشر میں اور حشر والے دن میں ہے، اور جو دوسری آیت میں ہے یتساءلون، تو یہ یتساءلون جو ہے یہ جنت میں داخلے کے بعد ہے، بعد دخول الجنہ۔ چوتھی مثال، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر ام المومنین رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ صفا مروہ کی سعی تو بڑی لازم چیز ہے، اور قرآن پاک کی آیت لا جناح جیسے نرم لفظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ لا جناح، ان پر گناہ نہیں ہے طواف کرنا، لازمی چیز کو نرم لفظ سے تو نہیں یاد کیا جاتا، تو یہ الجھن پیدا ہو گئی۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ دراصل اس کا پس منظر ذہن میں ہوگا تو بات سمجھ آئی، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خاص طور پر مدینہ منورہ کے حضرات، صفا مروہ کی سعی کو حرج سمجھتے تھے، انہیں بہت الجھن پیش آتی تھی کہ ہم کیسے صفا مروہ کی سعی کریں، یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، اب تو بت پرستی منع ہے، بت پرستی کی نفرت کی وجہ سے ان کو یہاں الجھن ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے صفا مروہ کے درمیان، تو حرج سمجھنے والوں سے کہا گیا کہ حرج نہیں ہے، دوسروں سے نہیں کہا گیا کہ حرج نہیں ہے۔ ایک جو حرج سمجھنے والا ہو اس کو کہے حرج نہیں ہے، اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور جو حرج نہیں سمجھتا اس کو کہا جائے کہ حرج نہیں ہے، اس کا اور مطلب ہوتا ہے۔ جو لوگ حرج نہیں سمجھتے انہوں نے کہا جائے حرج نہیں ہے تو اس کا مطلب اتنا لازم نہیں ہے، اور جو لوگ حرج سمجھتے ہوں انہوں نے کہا جائے حرج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرج کیوں سمجھتے ہو، یہ کرنا ہوگا، یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو ام المومنین نے بات سمجھا دی۔ وكما سألوا عائشة رضی اللہ عنہ فقالوا اذا ان كان السعي بين الصفا والمروة واجبا، اگر صفا مروہ کے درمیان سعی لازم ہے، فلماذا قال اللہ تعالی، اللہ نے کیوں فرمایا فلا جناح علیہ ان يطوف بهما، کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ فاجابت، ام المومنین نے جواب دیا بان قوما كانوا يتجنبونه، اجتناب کرتے تھے، ويتحرجون منه، اور اس میں حرج سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لا جناح فرمایا۔ پانچویں مثال، یہ جو پانچویں مثال ہے سورہ سورہ نساء کی آیت، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، سورہ نساء کی 101 نمبر آیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، پہلے آیت کا مفہوم سمجھ لیں، جب آپ لوگ سفر کریں تو حرج نہیں ہے کہ آپ نماز میں قصر کریں، آگے قید ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ کو خطرہ ہو کہ کافر لوگ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیں گے تو کافروں کے خطرے کی وجہ سے آپ لوگ نماز میں قصر کر سکتے ہیں، یہ مطلب نماز میں قصر کرنا، قصر کا مطلب 2 رکعت والی نماز تو نہیں ہے کہ اس کو کم کریں، بلکہ 4 رکعت والی نماز کو
निसफ करके 2 रकात पढ़ना, 2 रकात छोड़ देना, ये कसर है। अब ये कसर इस सूरत में आप करेंगे, इस आयत का ज़ाहिरी मतलब है कि जब आपको दुश्मन का सफ़र भी हो और दुश्मन का ख़तरा भी, हालत सफ़र में और दुश्मन के साथ लड़ाई के ख़तरे में। अब अगर आप मुसाफिर हैं और दुश्मन का ख़तरा नहीं है तो फिर भी कसर नहीं है, और या आप मुसाफिर नहीं है अगर जो ख़तरा है या नहीं है तब भी कसर नहीं है। हालांकि ये तो ऐसा नहीं है, कसर का हुक्म तो मुतलक है, लेकिन आयत तो मुक़य्यद कर रही है इस हुक्म को। तो इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये वजाहत दी कि इन खिफ्तुम वाली आयत जो है ना, ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है। ये उस ज़माने का हाल सुनाया जा रहा है कि जिस ज़माने में ये वाक़या पेश आया था और ये आयत नाजिल हुई थी, उस वक़्त ख़तरात थे, वरना ये क़ैद इख्तिराज़ी नहीं है, इत्तिफ़ाक़ी क़ैद है। और इत्तिफ़ाक़ी क़ुयूदात तो बहुत होती है, और उसके लिए उन्होंने पेश किया हदीस को पेश किया बतौर तायीद के कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो कसर है ये अल्लाह की तरफ से सदका है और उसको कबूल करो, और सखी ज़ात जो है वो अपना सदका वापस नहीं मांगती। तो अल्लाह ने जब माफ़ कर दिया है, निसफ कर दिया है, कसर का हुक्म दे दिया है तो दे दिया। इससे ये पता चला कि ये जो क़ैद है इत्तिफ़ाक़ी है। वकमा सअला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। हज़रत उमर से सवाल नहीं हुआ, हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह से सवाल किया था कि मा माना क़ैदिन, इस क़ैद का क्या मतलब होगा, इन खिफ्तुम, इसका मफ़हूम क्या बनेगा इन खिफ्तुम का। तो आपने फरमाया सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फक़बलू सदक़तहु, ये सदका है जो अल्लाह ताला ने आप लोगों पर कर लिया है, उसके सदक़े को कबूल करो। माना यह है इन्नल कुरमा अला युज़ाइक़ून फी सदक़ा, सखी लोग जो है वो सदका देने में तंगी से काम नहीं लेते कि सदका दें और वापस लें। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस क़ैद को जो है ना तंगी के लिए जिक्र नहीं किया, तंगी के लिए, ये तज़यीक़ तंगी में डालने के लिए, बल्कि ये क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है। तो इस हदीस शरीफ से ये मालूम हो कि क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है कि अल्लाह ताला फिर इस हुक्म को वापस नहीं लेते। तो 5 मिसालें आ गई हमारे सामने तवजीह की कि आयत में उलझन पैदा हो जाए और उस उलझन का इज़ाला हो जाए, तारुज़ की सूरत में हो, आयत का मफ़हूम समझने की सूरत में हो, या कोई क़ैद हो इज़ाफ़ी। अमसिलतुत तवजीह कसीरतुन वल गरज़ हुना तंबीह अला माना हो। फरमाते हैं तवजीह की तो बहुत सारी मिसालें हैं, तो हमने 5 दी हैं, इसलिए 5 दी हैं कि माने पर तंबीह हो जाए और आपको समझ आए, बस। बाकी सारा जमा करना मकसूद नहीं है, तवजीह का सारा सिलसिला और उसकी सारी सूरतें और सारी मिसालें। ज़िक्र अस्बाब नुज़ूल व तवजीह मुश्किल फ़ी फ़त्ह ख़बीर लिफ़ाइदतैन। युज़करु अस्बाब नुज़ूल व तवजीह मुश्किल फ़ी फ़त्ह ख़बीर लिफ़ाइदतैन। फ़त्हुल ख़बीर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब का 5वां बाब है, उसमें अस्बाब नुज़ूल का जिक्र होगा और मुश्किल की तवजीह का जिक्र होगा 2 फ़ायदों के लिए। वो 2 फ़ायदे आपसे इमाम शाह वलीउल्लाह आपके सामने रखना चाहते हैं। एक मसला ये है कि वारा मिनल मुनासिब, मैं मुनासिब समझता हूँ अज़कुरा फ़िल बाबिल ख़ामिस, बाब ख़ामिस में नक़ल करूँ मा नक़ल बुखारी व तिरमिज़ी वल हाकिम, जैसे नक़ल किया है इमाम बुखारी ने, इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम हाकिम ने। इमाम बुखारी की किताब मशहूर किताब है बुखारी शरीफ, इमाम तिरमिज़ी की भी मशहूर किताब है तिरमिज़ी शरीफ, और हाकिम की किताब मुस्तदरक हाकिम के नाम से मशहूर है। उन तीनों किताबों में किताब तफसीर के नाम से एक मुस्तकिल उन्वान के तहत बहुत सारी हदीसें हैं। वहाँ पर 2 चीज़ें बयान हुई हैं, एक है अस्बाब नुज़ूल यानी शान नुज़ूल, और एक है तवजीहुल मुश्किल, और अच्छी सनद के साथ वहाँ मनक़ूल हैं, जय्यद सनद के साथ सहाबा किराम तक, यानी बाज़ की सनदें तो सहाबा तक पहुँचती है यानी मौक़ूफ़ रिवायात, और बाज़ की सनदें रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम तक पहुँचती है यानी मौक़ूफ़ नहीं मरफ़ू रिवायात, और इनके साथ तनक़ीह भी है और इख्तिसार भी है। 2 फ़ायदों के लिए हज़रत फरमाते हैं मैं ये काम करूँगा, इन 3 किताबों से लूँगा। एक ये कि जितनी रिवायात बुखारी और तिरमिज़ी और मुस्तदरक हाकिम में है शान नुज़ूल के हवाले से, और मुश्किल
کی توجیح کے حوالے سے، تو وہ مفسر کے لیے ضروری ہے، اس اتنی مقدار جو ہے اس کو یاد کرنی ضروری تھی اس لیے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جو شان نزول کی کتابیں ہیں اور ان میں شان نزول کی بڑی تفصیلات ہیں، ان کو واقعی شان نزول میں کوئی دخل نہیں، ان کو واقعی شان نزول میں دخل نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے میں نے ان 3 کتابوں سے ہی اخذ کیا ہے۔ تو پہلا فائدہ ان استحضار هذا القدر من الاثار لا بد منه، پہلے یہ بتانا تھا کہ اتنی مقدار کے آثار اور اتنی مقدار کی روایات کو یا ضروری ہے مفسر کے لیے یاد رکھنا، کما لا بد له من حفظ القدر الذي ذكرناه في ذلك الباب من شرح غریب القرآن، جس طرح کہ اسی 5ویں باب میں ہم نے اتنی مقدار کو بھی بیان کر لیا ہے کہ اتنی مقدار غریب القرآن کو یاد کرنا ضروری ہے، غریب القرآن کی تشریح کو، قرآن پاک کے نادر الفاظ، اتنے الفاظ کی تشریح یاد کرنا ضروری ہے، اور اتنی مقدار کی روایات جو بخاری اور مسلم، ترمذی اور حاکم، مستدرک حاکم میں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا فائدہ ان يعلم انه لا دخل لاكثر ما يروى من اسباب النزول في فهم معاني الآيات الكريمة، کہ یہ جانا جائے کہ اسباب نزول اسباب نزول میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا آیات کریمہ کے فہم میں، بہت سارے شان نزول آیات قرآنیہ کے فہم میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، اللہم الا شیء قلیل، ہاں مگر بہت تھوڑی چیزیں ہیں، من القصص التي ذکرت، جو مذکور ہیں فی هذه التفاسیر، ان 3 کتابوں میں، تفسیر کتاب امام بخاری جو کتاب التفسیر کے نام سے ہے، کتاب التفسیر امام ترمذی جو اس کی ترمذی شریف میں ہے، اور کتاب التفسیر مستدرک حاکم التي هي اصح التفاسیر عند المحدثین، جو محدثین کے ہاں اصح التفاسیر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے واقعات کو نقل کرنے میں بہت زیادہ غلو سے کام لیا ہے، ان میں ایک محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ ہے، مدینہ منورہ کے تھے، 151 ان کی وفات ہے، امام ابو حنیفہ کے معاصر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 کی ہے، ان کی 151 کی ہے، انہوں نے سیرت لکھی ہے رسول اللہ کی علیہ السلام، اگرچہ وہ کتاب نایاب ہے لیکن اسی کی روایات سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں۔ تو محمد ابن اسحاق، اور دوسرے بزرگ ہیں محمد ابن عمر الواقدی، عراق میں رہے تھے، عراق کے اندر وفات پائی ہے بغداد میں، 207 ہجری ان کی وفات، امام شافعی نے 204 میں وفات پائی ہے، انہوں نے 207 میں۔ اسی طرح کلبی ایک بزرگ ہیں، محمد ابن صاحب الکلبی، یہ کوفہ میں وفات پا گئے 146 ہجری میں، 146، ان امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے۔ ان حضرات نے واقعات جمع کیے بہت زیادہ، ان کو شان نزول میں ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ واما افراد محمد ابن صاحب، محمد ابن اسحاق والواقدی والکلبی، اور حد سے تجاوز جو محمد ابن اسحاق کا ہے، واقدی کا ہے اور کلبی کا ہے، وما ذکروا تحت کل آیت من قصۃ، اور جو ان لوگوں نے ہر آیت کے نیچے کوئی نہ کوئی قصہ لکھا ہے، فاکثرہ غیر صحیح عند المحدثین، ان میں سے اکثر چیز محدثین کے ہاں درست نہیں ہے، وہ فی اسنادی نظر، اور ان کے سندوں میں بھی نظر ہے، ومن الخطأ البین ان يعد ذلك من شروط التفسیر، یہ تو بڑی کھلی غلطی ہوگی کہ اس کو بھی، وہ جو کچھ ہے ان کو بھی تفسیر کی شرائط میں سمجھا جائے۔ ومن یرى ان تدبر کتاب اللہ يتوقف على الاحاطة بها فقد فات حظ من کتاب اللہ، فقد فات حظه من کتاب اللہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں تدبر محمد ابن اسحاق، اسی طرح واقدی اور کلبی کی روایات کو یاد کرنے پر موقوف ہے، تو اس سے جو ہے نا قرآن پاک کا بڑا حصہ فوت ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے وہ چیزیں محفوظ رکھے گا تب قرآن سمجھے گا، اور وہ بہت غیر ضروری چیزیں، اس کی یہ وضاحت فرمائی
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو میں نے وضاحت کی ہے تو اللہ کی توفیق سے کی ہے، اسی پر اعتماد ہے، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو توجیہ کے حوالے سے 5 مثالیں دے کر 2 ضروری باتیں بتائی، اور کہ وہی جو کتاب التفسیر ہے امام بخاری کی، کتاب التفسیر ہے امام ترمذی کی، کتاب التفسیر ہے امام حاکم کی، شان نزول اور مشکل الفاظ قرآن پاک کے، ان کا حل ان 3 کتابوں سے لینا چاہیے، اور وہ مفسر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ رہی بات محمد بن اسحاق اور واقعی اور کلبی کی تفسیرات جو ہر آیت کے نیچے ہم داخل کریں ان کی طرف سے، تو وہ اکثر واقعات غیر مستند ہیں، اور وہ مفسر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جو ان کو مفسر کے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ فصل رابع یعنی اس باب کی جو آخری فصل ہے، اس میں دشواریوں کے دیگر اسباب پر بحث کریں گے۔ ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ حذف ہے، حذف کلام کے اندر بعض حصے حذف ہو گئے۔ ایک سبب ابدال ہے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ تبدیل ہو گیا۔ ایک سبب تقدیم و تاخیر ہے۔ ایک سبب متشابہات کا استعمال، ایک سبب تعریضات اور اشارات کا استعمال، ایک سبب کنایات۔ تو یہ چیزیں دشواری پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح استعارہ مکنیہ ہو یا مجاز عقلی ہو، اس کا استعمال بھی دشواری پیدا کرتا ہے۔ استعارے کا استعمال، استعارہ مکنیہ کا استعمال، اور اسی طرح مجاز عقلی کا استعمال، یہ چیزیں دشواریاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس پر بات فرمائیں گے۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل کی بقیت مباحث ھذا الباب، اس باب کے مباحث کے بقیہ میں ہے، یعنی اس بقیہ چیزوں کے بیان میں۔ مما یوجب الخفاء، جو چیزیں لازم کرتی ہے دشواری کو۔ مما یوجب الخفاء حذف بعض الاجزاء، کلام کے بعض اجزاء کا حذف ہونا ہے۔ بعض اجزاء حذف ہو گئے، او ادوات الکلام، یا کلام کے اندر جو روابط ہے ان کا حذف ہے۔ روابط وہ حروف جو ربط کا کام دیتے ہیں، تو بعض اجزاء حذف ہو گئے، بعض حروف حذف ہو گئے۔ وابدال شیء بشیء، اور ایک چیز کو دوسری سے تبدیل کیا، یہ بھی خفا کا سبب ہے۔ وتقدیم ما حقہ التاخیر، اور تقدیم و تاخیر بھی موجب دشواری ہے۔ وتاخیر ما حقہ التقدیم، اور جو چیز مقدم رکھنی تھی اس کو مؤخر کرنا بھی دشواری کے اسباب میں سے ہے۔ واستعمال المتشابہات، متشابہات کا استعمال، والتعریضات، اور تعریضات کا استعمال، والکنایات، اور کنایات کا استعمال، لا سیما خصوصاً اس موقع پر کہ جب صورت پیش کی جا رہی ہے اس معنی مراد کی صورت مخصوصہ کے ساتھ۔ ایک ہے معنی مراد اور ایک ہے صورت مخصوصہ، اور صورت مخصوصہ وہ اس معنی مراد کی نہیں ہے بلکہ معنی مراد کے ساتھ لازم ہے۔ تو ایسے موقع پر الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ لفظ کا تو یہ معنی مراد ہے ہی نہیں، اور جس کے ساتھ یعنی جس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے تو الجھن پیدا ہوگی۔ واستعمال الاستعارۃ المکنیہ، استعارہ مکنیہ کا استعمال، مجاز عقلی کا استعمال۔ فلنذکر شیئا من الامثلۃ هذه من الامثلۃ لهذه الاشیاء باختصار، ان چیزوں کے لیے ہم مثالیں پیش کریں گے اختصار کے ساتھ تاکہ پوری بصیرت حاصل ہو جائے اور پوری طرح شرح صدر ہو۔ تو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے حذف کا بیان ہے۔ جو چیزیں قرآن پاک کے فہم کو دشوار بناتی ہیں ان میں ایک چیز حذف ہے، خواہ مضاف محذوف ہو، موصوف محذوف ہو، یا متعلق محذوف ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز محفوظ یعنی محذوف ہو جائے، کلام کا ایک حصہ حذف ہو جائے۔ سب سے پہلے مضاف کے محذوف ہونے کی مثال، ولکن البر من آمن، نیکی تو وہ آدمی ہے جو ایمان لائے گا۔ یہ آیت کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، نیکی وہ آدمی ہے جو ایمان لائے گا۔ حالانکہ نیکی آدمی نہیں ہوتا، نیکی ایک صفت ہے، انسان نہیں ہے، ذات نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ مضاف محذوف ہے، ولکن البر
بر من آمنہ ولکن البر بر من آمنہ، نیکی تو اس آدمی کی نیکی سمجھی جائے گی جو ایمان والا ہو۔ یہاں پر مضاف محذوف ہے۔ دوسری مثال واتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمودیوں کو اونٹنی دی تھی جو مبصرۃ آنکھوں والی تھی۔ آنکھوں والی تھی کا کیا معنی؟ اونٹنی تو آنکھوں والی ہی ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہاں مبصرۃ کا معنی ہے روشن، اور موصوف محذوف ہے آیا مبصرہ، ایسی نشانی جو نمایاں تھی، روشن نشانی، تو یہاں موصوف محذوف ہے۔ اب اگر محذوف نہ سمجھے آیتن مبصرتن تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے سمودیوں کو اونٹنی دی تھی، باتینا، اور ہم نے دی تھی سمودیوں کو الناقۃ اونٹنی، مبصرتن کہ وہ آنکھوں والی تھی، بصارت والی تھی، اور اندھی نہیں تھی، نابینا نہیں تھی۔ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ واتینا، ہم نے دی سمودیوں کو الناقۃ اونٹنی، مبصرتن بسی آیتن مبصرتن، ایسی نشانی جو بصیرت پیدا کرتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دو مثالیں سامنے آ گئی، تو تیسری مثال وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑا پیوست کیا گیا۔ تو بچھڑا دلوں میں نہیں پیوست ہوتا، دلوں میں بچھڑا پیوست نہیں ہوتا، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف محذوف ہے، حب العجل، بچھڑے کی محبت۔ اب اگر مضاف محذوف نہ نکالیں تو پھر بات سمجھنی دشوار ہو جائے۔ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے نفس کو نفس کے بغیر قتل کیا۔ تو نفس کے بغیر کیسے قتل کیا؟ پہلے نفس ہوگا تو دوسرا نفس قتل کرے گا۔ تو جواب دیتے ہیں یہاں مضاف محذوف ہے، بغیر قتل نفس، کسی نفس کے قتل کے بغیر تم نے قتل کیا ہے۔ اسی طرح او فساد، یہ جو او فساد کا لفظ ہے یہ سورہ مائدہ کی ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، کہ جس نے ایک نفس کو دوسرے نفس کے بدلے قتل کیا یا فساد کے بغیر قتل کیا۔ لیکن او فساد کا بظاہری معنی یہ ہے کہ فساد کے ساتھ قتل کیا۔ تو یہاں بھی مضاف محذوف ہے، بغیر فساد فی الارض، بغیر فساد فی الارض، یہاں پر محذوف عبارت ہے غیرو کا۔ اسی طرح من فی السماوات والارض قل لا يعلم الغیب، قل لا يعلم غیب السماوات والارض، قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ دو جو آسمان و زمینوں میں وہ غیب کو نہیں جانتا۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، حالانکہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر اختصار ہے، پوری عبارت اس طرح کی کہ من فی السماوات والارض یعنی من فی السماوات و من فی الارض، جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ تو آسمان میں الگ مخلوق ہو گئی، زمین میں الگ ہو گئی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ایک چیز ہی صفات کے اندر ہوا فی السماوات والارض، وہ آسمانوں میں بھی ہوگی اور زمین میں بھی ہوگی، ایک ہی چیز، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی مثال دیتے ہیں حذف کی، ضعف الحیات و ضعف الممات، ضعف عذاب الحیات و ضعف عذاب الممات، عذاب کا لفظ مضاف محذوف ہے، کہ ضعف عذاب الحیاتی و ضعف عذاب الممات، دگنا عذاب تجھے دنیا کا ملے اور دگنا عذاب آخرت کا ملے، ممات کے بعد کا۔ اس کے بعد ہے واسأل القریۃ، بستی سے پوچھ لو، یہاں مضاف محذوف ہے، اہل القریۃ، بستی والوں سے پوچھو۔ تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے آ گئی، آگے مثالیں کافی زیادہ ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں کر لیں گے۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ آئی ہوگی، کسی کے ذہن میں سوال ہو تو کر سکتا ہے۔